شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ ہمارے آخری رسول صادق اور امین رسول کہ جس کی محبت میں خداوند عالم نے، اس خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ حبیب کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی خداوند عالم بھی جب یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانا جائے تو ذریعہ ہمارے نبی کو بنایا کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ کس کے ذریعے سے پہچانیں؟ اپنے نبی کے ذریعے سے۔ وہ نبی اگر کسی کے بارے میں کچھ فرما رہا ہے جس کے بارے میں خود یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ نبی کہ جس کی ہر بات وحی سے تائید ہوتی ہے، جس کی ہر بات کو یہ کہا گیا کہ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، وہی بولتے ہیں۔ اب اگر رسول اپنی زندگی میں کوئی بات بول رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے گا اگر وہ قرآن سنا رہے ہیں، الفاظ قرآن کے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے الفاظ میں بھی کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ خدا کی بات ہے۔ اپنا نبی، ہمارے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جی وہی کہتے ہیں جو خدا نے ان کی طرف وحی کی ہوتی ہے، بتایا ہوتا ہے۔ وہ نبی اگر کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فاطمہ تو یا ام ابیہا یا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ رسول ایک باپ ایک بیٹی کو نہیں کہہ رہا ہے۔ ایک رسول شہزادی کے بارے میں اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب فاطمہ اپنے باپ کا ٹکڑا نہیں، رسالت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا جز ہے۔ جی فاطمہ حلقہ وصل نبوت و امامت، فاطمہ امامت اور نبوت کو جوڑنے والی حلقہ زنجیر کا نام ہے۔ جی لہذا جس کو دیکھ کر نبی سراپا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جی اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا۔ ایسا کیا شہزادی نے کردار پیش کیا کہ رسول اپنے وہ بھی ایسا رسول جو تمام انبیاء سے بڑھتا، تمام انبیاء نہیں، تمام مخلوقات سے افضل، وہ شہزادی نے ایسا کون سا کردار پیش کیا کہ کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہمارے پیغمبر ان کو یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ شہزادی کی والدہ جناب خدیجہ، جناب خدیجہ کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کی انتقال ہوا؟ 5 سال۔ شہزادی 5 سال کی ہیں، شہزادی 5 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیب ابی طالب گزار کے آئی ہیں۔ شیب ابی طالب مکے سے باہر پہاڑوں کے بیچ ایک درے کا، ایک وادی کا نام ہے۔ جب مکے کے کفار مشرکین نے ایک جٹ ہو کر ہمارے نبی کا بائیکاٹ کیا کہ ان سے کوئی نہ کچھ خریدے گا نہ انہیں کوئی کچھ بیچے گا، تو جناب ابو طالب نے جب حالات اتنے سخت دیکھے، آپ خود تصور کر کے دیکھیے اگر کسی کا بائیکاٹ خالی رشتہ دار کر دیں، خالی رشتہ دار کر دیں تو کیسا لگتا ہے وہ انسان، وہ گھر کیسا لگتا ہے جس کے رشتہ دار اس کا آنا جانا چھوڑ دیں، اسے بلانا چھوڑ دیں، وہ کیسا فیل کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ پورے مکے نے آپ لوگوں کا جب بائیکاٹ کیا تو محسن اسلام جناب ابو طالب ہی تھے کہ جو آپ سب کو لے کر مکے سے باہر ایک وادی میں گئے تاکہ آپ کی جان کی حفاظت کر سکیں، جی کیونکہ وہاں جان کو اتنا خطرہ تھا کہ، اور جناب ابو طالب اب بزرگ بھی ہو چلے تھے، اس لیے آپ لے کر باہر چلے گئے۔
3 سال شیب ابی طالب چلا. کتنے سال؟ 3 سال. آپ سوچئے کہ 3 سال جب کلی طور سے بائیکاٹ ہو جائے. وہ دن جو ایام الحرام کہے جاتے تھے، جن مہینوں میں جہالت کے زمانے میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، کوئی چیز وہ نہیں ہوتا تھا، وہ ایام حج جو ہوا کرتے تھے، اس میں جب آپ لوگ باہر آتے تھے تو جو لوگ چیزیں بیچتے تھے مارکیٹ میں، تو وہ قیمت کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. اور جب یہ کوئی چیز اپنا مال بیچنا چاہتے تھے تو کوئی خریدنے والا نہ ملتا تھا. وہ 3 سال جناب خدیجہ کی دولت تھی جو اسلام کے کام آئی، اور وہ جناب ابو طالب کا ایثار تھا جس نے ہمارے نبی کی نبوت کی، اسلام کی حفاظت کی. لہذا اس وقت شہزادی کتنی سی رہی ہوں گی کہ شیب ابی طالب کے بعد جب آپ 5 سال کی ہیں تو ظاہراً 2 سال کی تھیں. اس کے بعد جب شیب ابی طالب ختم ہوا تو ایک ہی سال کے اندر پہلے جناب ابو طالب پھر جناب خدیجہ آگے پیچھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد مجھے یہ واقعہ سنانا نہیں تھا، مقصد میرا کچھ اور ہے بتانا. مقصد یہ ہے کہ شہزادی 5 سال کی ہیں، یتیم ہو گئی ہیں، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. جتنی ضرورت ایک لڑکی کو ماں کی ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کو کتنی ضرورت ہوتی ہے ماں کی. جی کچھ باتیں لڑکی صرف ماں کو بتا سکتی ہے. جی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک لڑکی کو ایک ماں کی، یہ بتانے کے لیے میں نہیں سمجھ پاؤں گا، آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ہاں جو آپ لوگ آن لائن جو لڑکیاں ہیں وہ ضرور سمجھتی ہیں کہ ایک لڑکی کو ماں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. جی شہزادی 5 سال کی ہیں. وہ رسول کہ جو اب تک محفوظ تھے، جناب ابو طالب جیسے پشت پناہ موجود تھے. جی کبھی کسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا. اب وہ رسول جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو کوئی اوجھڑی ڈال دیتا ہے، جی کوئی مٹی ڈال دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کچھ ہر طرح سے اذیت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سختیاں پہلے نہیں تھیں، پہلے بھی تھیں، لیکن جب اب رسول اکرم کبھی گھبراتے نہیں تھے، کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے. لیکن اب جب رسول اکرم گھر میں آتے تھے، چھوٹی شہزادی جب آ کے آپ کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی، آپ کو ایک ماں کی طرح مہربانی دیا کرتی تھی، اور اس وقت میرا رسول بلک کے رویا کرتے. دیکھیے ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے بلک کے رونا. کبھی دیکھیے گا رونے کی بھی ایک الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک بلک کے رونا ہوتا ہے. وہ رسول جو کبھی نہیں روئے ایسے، وہ بلک کے رویا کرتے تھے. اور اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر کیچڑ ڈال دی، ان کے اوپر مٹی ڈال دی، اس لیے نہیں، رو کے کہا کرتے تھے کہ میرا چچا نہیں ہے تو لوگوں کی جرت بڑھ گئی. آج میرا چچا زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی میرے ساتھ ایسا کرتا. جی تو آپ سوچئے کہ کتنا پشت پناہ، کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب، کہ ایک رسالت ان کی کمی کو محسوس کرے. یہاں رسول بعنوانے ایک انسان، ایک اپنے چچا، ایک بھتیجا اپنے چچا کو یاد نہیں کر رہا ہے، ایک رسالت اپنے چچا کو یاد کرتی ہوئی اگر یہ کہے کہ آج میرے چچا زندہ ہوتے تو کسی کی یہ جرأت نہ ہوتی. تو سوچئے کہ جناب ابو طالب کس ذات کا نام ہے. لہذا شہزادی 5 برس کی ہیں. جی 5 برس کی ہیں، لیکن جب آپ کے والد زخمی حالت میں، تھکے حالت میں، مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے، دھول، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے کچھ کیا، جب آتے تھے تو جب وہ اپنا غم سارا بھول جایا کرتے تھے گھر میں آ کر، جب وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کو صاف کیا کرتی تھیں، آپ کے زخم صاف کیا کرتی تھیں. جی تو اتنے شفقت، اتنی مہربانی جو ماں کے اندر ہوتی ہے وہ 5 سال کی شہزادی کے اندر ہے. اور وہ شہزادی اس طریقے سے پیش آتی ہے کہ ہمارا رسول کہتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی نے آج کائنات میں شہزادی کو احترام ہے یا نہیں. میرا یہ سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کائنات میں شہزادی کا نام نہیں ہے؟
ہے یا نہیں؟ صرف اپنوں میں ہے یا غیروں میں بھی ہے؟ سب جگہ نام ہے. دنیا میں شہزادی کی احترام کرنے والے لوگ ہیں، کتنا مانتے ہیں جی؟ اس کا مطلب شہزادی نے پردے میں رہ کر، دینی باؤنڈریز میں رہ کر، دائرے میں رہ کر بھی یہ درس دے دیا کہ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ اخلاق، یہ کردار، اس کے ذریعے سے بھی نام کمایا جا سکتا ہے. اور یہی حقیقی طریقہ ہے نام کمانے کا. اسلام میں لڑکی کو پابندیوں میں نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ لڑکیوں کو اسلام میں احترام دیا گیا ہے. آپ اگر جاننا چاہیں تو کمال ہے، آج کے زمانے میں ریسرچ کرنے کا بہت آسان طریقے موجود ہیں. آپ دیکھیے کس مذہب میں عورت کی کیا حیثیت تھی اور کیا حیثیت ہے، اور پھر دیکھیے اسلام نے کیا اہمیت دی ہے اسلام نے عورت کو جی. عورت کچھ مذہبوں میں اگر شوہر مرتا تھا، عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا. یاد ہے ستی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سنے تو ابھی سنا بھی نہیں ہوگا، یہ ورڈ پرانا ہو گیا. ستی ہونا پڑتا تھا. جانتے ہیں ستی ہونا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اسے بھی جلنا پڑتا تھا، اسے بھی جلا دیا جاتا تھا. یا بعض لوگ کیا کرتے تھے، ایک بڑا سا نیچے قبر کھودتے تھے، بڑا سا کمرہ سا نیچے بناتے تھے. آج بھی آپ نے جگہ جگہ جنگلات میں ہندوستان میں دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ایسا لگتا ہے جیسے مندر ہیں، جبکہ وہ مندر نہیں ہے، وہ وہی ہے ستی ہونا. وہ کیا ہوتا تھا، اس میں تھوڑا کچھ دن کا کھانا پینا رکھ کے اس کے ساتھ اسے بند کر دیا جاتا تھا. وہ خود ہی کچھ دن میں مر جاتی تھی تو. یا بعض جگہ سنا ہوگا گنجا کرنا پڑتا تھا، لڑکی کے بال اتار دیے جاتے تھے شوہر کے مرنے پہ جی. بیوہ ہونے پہ کسی کے گھر خوشی میں نہیں جا سکتی تھی وہ جی. بیوہ کو کسی خوشی میں نہیں بلایا جاتا تھا. عورت کو اس کے خاص ایام میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے جی. کھانے پینے کو ہاتھ. بعض مذہبوں میں دیکھا ہوگا گھر سے باہر میدان میں کو سائڈ میں کوئی ایک عجیب سا ٹوٹا پھوٹا سا ایک وہ بنا دیتے تھے چھپر ڈال کے. ان خاص دنوں میں وہاں پھینک دیا جاتا تھا عورتوں کو جی. اور کیا ہر مذہب کا دیکھ لیجئے آپ، اٹھا کے ریسرچ تو کیجئے عورت کی کیا اہمیت تھی. اور اب ذرا اسلام میں دیکھیے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. جس گھر میں اور لڑکی نہیں وہ گھر منحوس ہوتا ہے جی. جو جنت اس کے نیچے. یا یہ ایک عورت ہے 4 کی نجات کا ضامن بنتی ہے. اپنے باپ کو بھی نجات دلاتی ہے، اپنے بھائی کو بھی نجات دلاتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی نجات دلاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی نجات دلا سکتی ہے جی. اور یہ ایک مرد کا ایمان کامل کرتی ہے عورت، ایک مرد کا ایمان مکمل کرتی ہے عورت جی. اسلام میں جی جو شخص تین کے بارے میں روایت ہے کہ 3 لڑکیوں کی تربیت کرے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. ہمارا نبی جو ہماری شریعت لے کے آیا وہ اپنی بیٹی کی احترام میں پورا کھڑا ہو جا رہا ہے، مکمل سراپا کھڑا ہو جا رہا ہے جی. وہ اب بتائیے کہ یہ کیا پابندی ہے ہمارے دین میں، جو آج کل ہمیں غربی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کٹر پنتھی، عورت پہ پابندیاں. کیا یہ پابندی ہے؟ جس دین میں جس شریعت میں عورت کے بغیر کوئی چیز مکمل نہ ہو وہ عورت کا احترام نہیں ہے. ایسا کیا کیا شہزادی نے جو کائنات میں سب میں نام ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے چاہ رہے ہیں؟ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کے بارے میں خود ہے کہ ایک عورت کے سر سے پردہ اتر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے گھر کے مرد بے غیرت نہ ہو جائیں. جب تک کسی گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو تب تک عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی. ایک عورت اگر نجات دلا سکتی ہے سب کو تو ایک عورت پوری نسل بھی تباہ کر سکتی ہے. ایک عورت کے اندر اتنی طاقت ہے. آپ دیکھیے کسی عالم نے کہا تھا کہ کائنات میں جتنے بہادر، جتنے شجاع، جتنے مرد دیکھ لیجئے ان کو ایک عورت نے پیدا کیا ہے جی. ان کی تربیت ایک عورت نے کی ہے. اور ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک نسل سنوار سکتی ہے، ایک نسل. کیونکہ عورت یہ کام کر سکتی ہے
اس لیے پروردگار نے اسے ذمہ داری دی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دے دی، یہ ذمہ داری بھی ہمیں دے دی. دیکھیے آپ خود سوچئے، آپ اگر کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں یا دیتی ہیں تو کسے دیتے ہیں؟ اسی سے جو پورا کر سکتا ہو. جی ذمہ داری کسے دی جاتی ہے؟ جس سے امید ہو کہ یہ پوری کر دے گا، اسے ذمہ داری دی جاتی ہے. اگر عورت کو نسل کا امانت دار بنایا ہے تو پروردگار نے اس کے اندر اتنی صلاحیت دیکھی، تبھی تو ایسا اس کو اتنی اہمیت دی، اس کو ذمہ داری دی کہ وہ یہ کر سکتی ہے. ایک عورت پوری نسل کو سنوار سکتی ہے، ایک نسل کو بخشوا سکتی ہے. لیکن یہی عورت جب اگر بگڑ جائے تو پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. لہذا شہزادی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. شہزادی دیکھیے، ہماری شہزادی کے پیروں کے نیچے جنت. کس کی جنت؟ سید جی جنت کے سرداروں کی جنت جس کے پیر کے نیچے ہو، جی جس کا باپ رحمت للعالمین ہو، جس کا شوہر جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو. ان کے لیے اگر شہزادی ان کے بیچ میں رہ کر، اتنی بڑی زوات کے بیچ میں رہ کر شہزادی ایک اکیلی پوری صنف نسواں کے لیے رہبر اور ہادی بن جائیں تو کیا ایسا کیا آپ نے؟ جی کیا وہ ہماری مائیں بہنوں کے لیے اب شہزادی آئیڈیل نہ رہی؟ جی ہماری ماں بہنوں کے لیے کیا شہزادی نمونہ نہیں رہی؟ نعوذ باللہ. جی کیا شہزادی نے نام نہیں کمایا دنیا میں؟ ایسا ہم کون سا نام کمانا چاہتے ہیں بے پردہ ہو کر؟ ایسا کون سا ہم نام کمانا چاہتے ہیں ہم بے پردہ ہو کر؟ ایسی کون سی پابندی اسلام نے ایسی لگائی ہے کہ جو پابندی لگتی ہے؟ جی حجاب بوجھ اسی کو لگتا ہے جس کی تربیت بچپن سے صحیح نہ کی گئی ہو. جی خامنائی صاحب فرماتے ہیں رہبر معظم کہ بچپن سے چھوٹی بچی سے لے کر اسے پردے کی اتنی عادت ڈال دو کہ وہ بڑی ہو کر اسے پردہ اتارنا عجیب لگے. اور آج کل زمانہ کیا ہے؟ پردہ پہننا عجیب لگتا ہے لڑکیوں کو. جی پردہ کرنا عجیب لگتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ میری مجبوری ہے، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، میں نہیں پہن سکتی. دیکھیے کمال ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کی پرابلم، ہر ایک کا یہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی پرابلم واقع ہو، لیکن نیت کا پتہ جب لگتا ہے کہ اگر میں مجبوری میں ایک کام نہیں کر سکتا تو مجھے دیکھیے کہ اختیار ہونے کی صورت میں کر کیا رہا ہے. وہ لڑکی جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں حجاب اس لیے نہیں کر پاتی کیونکہ میں مجبور ہوں، میرے سر میں پرابلم ہے، تو پھر آپ اسے شادیوں میں جا کے دیکھیے، وہ کس اسٹائل میں کس طریقے سے ہے، تو پتہ لگ جائے گا کہ واقعاً سچ کہہ رہی ہے کہ واقعاً مجبوری میں پردہ نہیں کر پا رہی یا یہ صرف ایک بہانہ ہے. اگر مجبوری ہے تو پھر مجبوری میں پروگرام چھوڑ دے گی، پردہ نہیں چھوڑے گی ایک دیندار لڑکی. جی میں اس لیے لیڈیز کے دیکھیے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ایک عورت پوری نسل کی تربیت کر سکتی ہے. آپ نسل کی امانت دار ہیں، پوری ایک نسل. آپ ہی ایک بہادر پیدا کر سکتی ہیں، آپ ہی ایک شجاع پیدا کر سکتی ہیں، آپ ہی ایک عالم پیدا کر سکتی ہیں، آپ ہی ایک مجتہد پیدا کر سکتی ہیں. آپ میں صلاحیت ہے. جی مرد چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، مرد چاہے جتنا دنیا میں نام کما لے، مرد چاہے جو کر لے، آخر میں ایک عورت نے پیدا کیا ہے. جی اس عورت کا شکر کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہا گیا ہے، چوتھے امام کی ایک بڑی سی حدیث ہے، کتاب آداب اسلامی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، کتاب حقوق رسالہ حقوق جو چوتھے امام کا ہے، پوری ایک روایت ہے بڑی. اس میں ایک ماں کی جو اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اس زحمتوں کی منظر کشی کی ہے، اور اس منظر کشی کرنے کے بعد کیا کہا؟ اس نے تمہیں وہاں رکھا، وہاں تمہارا بوجھ اٹھایا جہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس نے جی ایسا غذا کھلائی، ایسا کھانا کھلایا جو تمہیں وہاں سے کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا. جی اس نے اس رات میں گیلے پر سو گئی صرف تمہیں سوکھے پہ سنانے کی وجہ سے. جی خود دھوپ میں رہ لی مگر تمہیں اپنے آنچل کے سائے میں رکھا. وہ ساری زحمتیں اٹھا لی، ساری زحمتیں وہ ہنسی خوشی اٹھا لیتی ہے. کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ میں نے میرے بچے کی وجہ سے کیا کر دیا. جی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی کہ آج مجھے گیلے میں سو گئی میں. اور پھر بھی بچے کو
کتنے پیار سے پیار کرتی ہے، کتنا دلارتی ہے. لہٰذا آخر میں آ کے چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا اسی مقدار میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے رہنا. اور یہ ناممکن ہے، یہ ہر ایک کے لیے ناممکن ہے کہ ماں کا حقیقی شکر ادا کر سکے، مگر یہ کہ خدا کی توفیق شامل حال ہو. تو ماں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی خدا کی توفیق کی ضرورت پڑتی ہو، تو سوچئے عورت کا مرتبہ کیا ہے. جی لہذا خداوند عالم کی سب سے حسین اور خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان، اور انسانوں میں سب سے خوبصورت مخلوق کا نام ہے عورت. لہذا ہم سمجھنا چاہیے کہ عورت کا کیا مرتبہ، کیا منزلت ہے. انہیں اپنی حیثیت اپنے آپ سمجھنی چاہیے، ہمیں بتانے سے پہلے کہ ہم انہیں بتائیں. انہیں اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام سمجھنا چاہیے. جی ایک عورت، ایک مرد، یا جو بھی مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کہ ایسی ہو ایسی ہو، تو اسے اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا. جی آج میں چاہے جو مرضی آئے وہ کروں، اور شادی کے بعد اولاد میں نیک چاہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اثر ماں کا یا باپ نے اگر کوئی ایسے کام کیے ہیں تو آئے گا. اولاد آپ کیسی چاہتے ہیں؟ آپ قبر میں ابھی صبح بھی ذکر کرنا تھا صبح ایک کلاس میں، کہ آپ فرض کیجئے کہ ہم قبر میں مر چکے ہیں. قبر میں تو سب کچھ ہے نا. قبر میں آپ کے ہر نیک کام کا آپ کو اجر دیا جا رہا ہو مثلا، اور جو برا کام ہے اس کی سزا مل رہی ہوگی. آپ وہاں سوچئے، فرض کیجئے میں قبر میں ہوں، اب فرشتے آپ سے سوالات کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ وہاں رہ کر آپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وارثوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی قبر پہ قرآن پڑھے، آپ کے لیے ایصال ثواب کرے، آپ کے لیے جی نیک کام کرے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے کرے، جی آپ کے بخشش کا سبب بنے، آپ کی نجات کا سبب بنے، آپ کے سرخ روح ہونے کا سبب بنے. تو اب ذرا زندگی میں آ جائیے اور اب بتائیے، اگر آپ وہاں رہ کے ایسا چاہتے ہیں تو کیا تربیت بھی ایسی کی ہے؟ جی یا بس کون سا ایپ ہے وہ، الگ الگ ایپ سے ریل بنا کے بچیوں کی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس پہ لگائی ہیں، تو پھر کیسے قرآن کی امید کر سکتے ہیں؟ جی ابھی اگر بچوں کو چھوٹی بھی ایک بچی تو ہے، یہ کہہ کے ہاف کپڑے پہنائے ہیں کہ بچی تو ہے، تو یہ نہیں دیکھیے کہ بچی ہے، یہ دیکھیے کہ آج اسے پردے کی، آج اسے اس چیز کی عادت نہیں ہے، تو بڑے ہو کے کبھی نہیں پڑھ سکتی، کبھی نہیں پڑھ سکتی اسے عادت. آپ قبر میں رہ کے جو چیز چاہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، آج کیوں نہیں چاہ رہے وہ چیز آپ کو چاہیے؟ ہم پریکٹیکل میں ان پہ کیوں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد قبر پہ آئے، قرآن پڑھے، اور ہم سکھا کیا رہے ہیں اسے؟ کبھی نہیں، قرآن کی طرف بھیجا بھی نہیں ہم نے. ہم اسے ریل بنانا سکھا رہے ہیں، لپسنگ کیا بولتے ہیں اسے، لپسنگ سکھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے گانے تھوڑے ہی ہیں، بس ایسی ڈائلاگ ہی تو کیا ہوتا ہے، وہ لپسنگ ہی تو کر رہے ہیں. یہ ایکٹنگ کی شروعات ہے، یہ شروعات ہے، یہیں سے جاتی ہے بات. جی ایک دم سے کوئی ایک دم سے اوپر نہیں پہنچتا، ابتدا کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے. تو آج ہم اگر انہیں لپسنگ، ڈانسنگ یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، قرآن کی بات آتی ہے تو ٹائم نہیں ہے، اور اسکول میں پلے اسکول ہو چاہے بڑا اسکول ہو، ڈانس کمپٹیشن ہے اور یہ کمپٹیشن ہے، اس میں ضرور بیٹا شرکت کرنا. جی یہاں جا کے وہاں جا کے وہ تو اسکول کی، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو عیسائیوں کی بات تو ساری مانی جاتی ہے. جی عیسائی اپنی ساری بات منواتے ہیں جہاں جاتے ہیں، نہیں جاتے. ہم نے کبھی منوانے کی کوشش کی؟ منوانے کی تو چھوڑی، آپ خود بھی اگر اپنا اسکول بنائیں، جا کے دیکھ لیجئے کتنے شیعوں کے اسکول ہیں، جا کے تو دیکھیے، وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو عیسائیوں کے وہ کروا رہے ہیں، ان میں لاج کروا رہے ہیں. میں خود گواہ ہوں، کتنے اسکول پلے اسکول اور کتنے اسکول ڈانس کرواتے ہیں. جی ڈانس کرواتے ہیں. تو ہم نے کبھی منوانے کی کوشش کب کی؟ کون سا اسکول ہے جو آپ پہ زبردستی کر سکتا ہے کہ نہیں جی ہمارے بچے نہیں گائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے گائیں، ہمارے ہاں منع ہے. ہم نے منوائی جا کے بات. جی
ہم نے منوائی، ہم نے کہا کبھی جا کے کہ ٹائی ہمارے ہاں حرام ہے، آپ کا کوڈ ورڈ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن ہم ٹائی نہیں پہننا چاہتے، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے ٹائی؟ کون سا ایسا کوڈ ورڈ ہے جو بغیر ٹائی کے ڈریس پوری نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی بغیر ٹائی کے ڈریس پوری؟ جی انہوں نے اگر آج پردے پہ اگر کہیں پابندی ہے کسی اسکول کالج میں تو اس کی وجہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں نا، انہوں نے ہمیں دیکھا بے پردہ، انہوں نے سمجھ میں آیا کہ یہ بے پردہ بھی رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے آج منع ہے، اس لیے آج منع ہے، منع کر دیا جگہ جگہ۔ کیوں؟ ہم جو اپنے بچوں کو کمپٹیشن ہے اور پھر اسٹیٹس لگائیں گے، آج میرا بچہ ڈانس میں پہلے نمبر آیا، آج میرے بچے نے پلے اسکول میں اتنا اچھا گایا، آج میں یہ کراتے ہیں۔ کبھی قرآن بھی سکھایا؟ کتنا اچھا لگے گا قبر پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرتا ہوا۔ سوچئے ذرا کہ آپ مر گئے ہیں اور آپ کی بچہ آپ کی قبر پہ آ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، آ کے بس وہ ناچ سکتا ہے اور گا سکتا ہے، تو دیکھیے فرشتے کیا برتاؤ کریں گے آپ کے ساتھ۔ جی لہذا نہیں، یہ دیکھیے وہ بات واہ واہ کی نہیں ہے، درد ہے، تکلیف ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کس نے کیا، میں بزرگوں کو ایسے نہیں کہہ سکتا، نیک بزرگ ایسا نہیں کر سکتے کبھی، لیکن کسی نے تو کیا ہے۔ یہ سازش سمجھ لیجئے دشمن کی، یا کسی کی بھی سمجھ لیجئے، کہ اس نے جو سب سے اہم چیز تھی، خداوند عالم معصومین نے کیا کہا تھا؟ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، لیکن ہمارے درمیان کیا پھیلایا گیا عورتوں میں؟ قبرستان نہ جانا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ انسان جو زندگی میں آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا، وہ مرنے کے بعد بگاڑ لے گا آپ کا، وہ مردہ۔ وہ قبرستان میں جو بیچارے خود دوسروں کے محتاج پڑے ہیں، وہاں پر آپ کے ایک فاتحہ کے محتاج ہیں، آپ کچھ کریں گے ان کے لیے تو وہ بیچاروں کو کچھ ملے گا، وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جی کہاں سے آئی یہ بات کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے؟ قبرستان جا کے موت یاد آتی ہے۔ علماء کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی میں قبر بنوایا کرتے تھے اور اس قبر پر بیٹھا کرتے تھے، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ کبھی قبر پہ جا کے دیکھیے تو صحیح قبرستان میں کہ میرے سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں، یہ میرے سے زیادہ خوبصورت ہینڈسم لوگ تھے، یہ میرے سے زیادہ مالدار لوگ تھے، یہ میرے سے زیادہ کھانے پینے کے شوقین تھے یہ لوگ۔ کیا ہوا ان کا؟ آج ان کی قبریں تک ٹوٹی ہوئی ہیں، آج ان کی قبریں تک ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آج ایک سے ایک خوبصورت بہترین مہنگے کپڑے پہننے والے لوگ بھی یہاں پڑے ہیں، کفن بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، ختم ہو گیا ان کا، چینٹیے کھا گئی، کیڑے کھا گئے۔ آج میں اپنے بدن پہ، اپنے بالوں پر، اپنی خوبصورتی پر، بیوٹی پارلر پہ جا کر اپنے آپ کو جو میں سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں، یہ سب مٹ جائے گا۔ کہاں؟ یہاں دیکھیے، اس قبر میں دیکھیے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ تو پھر آج جب ہم اس قبر پہ دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جی وہ شادیوں کی پارٹیاں کہ جہاں پر انسان، ہم نے یہی سنا تھا کہ ایک زمانے میں انسانوں کو پہننے کھانے کے شعور نہیں تھا، جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا گیا ایسے ایسے اس کا لباس آتا گیا۔ ایک زمانے میں سنتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ایسی پتے وتے لپیٹا کرتے تھے، جیسے جیسے ترقی ہوئی، جیسے جیسے انسان جینٹل مین بنتا گیا، ایسے ایسے اس کا لباس بڑھتا گیا۔ لیکن اب دیکھیے پھر دوبارہ ننگے آپ پھر جہالت، یعنی اس کا مطلب اچھا لباس، پورا لباس شعور کی علامت ہے۔ جی ڈھکا ہونا شعور کی علامت ہے، لیکن یہ ہم لوگ پتہ نہیں کس کی شہزادی کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف، کس کی پیروی کرنے نکل گئے کہ ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین نے پابندیاں کر دی ہم پہ۔ جی ہمارے دین نے آپ کو یہ تو دکھتا ہے کہ اس نے ذمہ داری دی ہے، آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ آپ کو ذمہ دار سمجھا اس لیے ذمہ داری دی، آپ کو اہمیت دی، کیوں دی؟ کیونکہ آپ اس قابل تھیں۔ جی دشمن آج دنیا بھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، دشمن پھر پردے کے ہی پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پردے کے ہی پیچھے کیوں ہیں؟ ہماری بہنوں کے پردے کے ہی پیچھے کیوں ہیں؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی کسی نے کہ ایسی کیا چیز ہے پردے میں جو دشمن صرف اسی کے پیچھے ہے؟ جی علماء بھی تو ہیں ہمارے، ہم بھی تو ہیں، عام لوگ مرد بھی تو ہیں، سب کچھ ہے، ان کے تو کوئی پیچھے نہیں ہے۔ ماؤں کے پیچھے، ماؤں بہنوں کے پردے کے ہی پیچھے کیوں ہے دشمن؟ کوئی تو بات ہوگی، کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ جی لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں نظر ثانی کریں، غور کریں کہ ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اور ہم کہاں نکل گئے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں خوبصورت ہوں اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں چھچور گردی نعوذ باللہ کچھ سے کچھ کروں، تو جا کے ایک دفعہ قبروں میں دیکھ لوں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہینڈسم وہاں پڑے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، خود ان کی اولاد
پرسان حال نہیں ہیں جی. جس دولت پہ وہ ناز کیا کرتے تھے وہ دولت یہیں رہ گئی, بٹ گئی, اور ان کی دولت سے گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس کا عذاب انہیں مل رہا ہے. کمایا کتنی محنت سے تھا اپنی اعلی اولاد کے لیے, کتنی محنت سے کمایا تھا, آج وہی مال یہیں رہ گیا, اولاد میں بٹ گیا. اب وہ اولاد اسے کسی کو رشوت میں دے رہی ہے, کبھی کسی کو غلط کاموں میں دے رہی ہے, وہ اور سزا کسے مل رہی ہے؟ کتنا نادان اور بیوقوف, کتنا گھاٹے میں ہے وہ انسان کہ جس نے زندگی بھر اپنی آل اولاد کے لیے سب کچھ کمایا لیکن کبھی کار خیر نہ کیا جو قبر میں کام آتا. جی ٹھیک ہے, ماں اولاد کے لیے کمانا, گھر والوں کے لیے کمانا ثواب ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی تو کیا ہوتا کہ جو اولاد کو بعد میں کام آتا. اولاد کو تعلیم تو دی ہوتی, اولاد کو ایک نیک تعلیم تو دی ہوتی. جی ایک شخص میں نے واقعہ بتایا تھا, ایک شخص گھر میں آیا, اسے انگور پسند تھے, انگور لے کے آیا جی, گھر میں لا کے ابھی رکھے تھے کہ کوئی آ گیا, اس سے ملنے باہر گیا, آیا تو سب چٹ ہو گئے, کھا گئے. اس نے گیا دیکھا کہ انگوری غائب ہے, کھا گئے. اس نے کیا کیا, اپنی ساری دولت اٹھائی لے گیا, اور جا کے واپس جب آیا خالی ہاتھ آیا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یوں کہ میں جب ایک انگور, آپ میرے لیے ایک انگور نہ رکھ سکے تو میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے آپ؟ تو میں وہ کام کر کے آیا جو میرے مرنے کے بعد کام آئے گا, میں راہ خدا میں دے کے آ گیا. جی کبھی کوئی اگر مجھے خدا نے دولت دی ہے تو کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے لیے, جو مرنے کے بعد کام آئے؟ کوئی ایسا کام جو خصوصی طور پر ایسا کام جو میرے پاس اگر صلاحیت تھی تو صدقہ جاریہ, وہ یعنی جو لمبا چلے. کہیں کسی کی گلی بنوا دیجئے, کہیں بیچارے کے پیاز نل نہیں ہے تو نل لگوا دیجئے کسی کے گھر میں, جب تک وہ نل جاری رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. کہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اسکول بنوا دیجئے, مدرسہ بنوا دیجئے, کوئی ایسا کام کہ جو تمام لوگوں کے کام آئے, یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. یہ ہمیشہ نسل نردس یہ چیز باقی رہے گی. کسی غریب ضرورت مند کے گھر پر ایک نل لگوا دینے کی آپ کے اندر حیثیت تھی لیکن آپ نے نہیں لگوایا. جی آپ نے یہ سوچا کہ میں محنت کر کے کما رہا ہوں تو میں ایسے کیسے کسی کو دے دوں. تو یہ احساس ابھی نہیں ہو رہا, آپ کو مرنے کے بعد قبر میں ہوگا کہ میں کتنا غلط تھا. لہذا ہمارے لیے شہزادی, دیکھیے مردوں کی دیکھیے اہل مردوں کے لیے کتنے 12 امام ہیں, لیکن شہزادی اکیلی ہیں جو پوری نسل نسواں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی, 12ویں امام کیا کہتے ہیں, ہم خدا کی تمام مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری دادی شہزادی فاطمہ ہمارے لیے حجت ہیں. شہزادی کا کیا ایسا کردار پیش کیا کہ وقت کا امام اور سارے امام, معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری دادی شہزادی ہمارے اوپر حجت ہیں. لہٰذا ان کو آئیڈیل بنائیے, ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی آئیڈیل ہونے کے قابل نہیں ہے, تو ان کو آئیڈیل بنائیے. انہیں دیکھیے کیسے انہوں نے اولاد کی تربیت کی, کیسے باپ کے ساتھ برتاؤ کیا, کیسے شوہر کے ساتھ پیش آئیں. کیا شوہر کی خدمت کرنا ذلت ہے؟ جی کیا شوہر کی ذلت ہوتا تو شہزادی نے کتنا کیا, شہزادی نے کیا کیا, اولاد کی تربیت کیسے کی. کبھی شکوہ سنا آپ نے, کبھی شکوہ سنا شہزادی کے کانوں سے کہ تمہارے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں, ہماری عام زبان میں, تمہارے ابا نے کچھ دیا ہے جو تمہیں کھلاؤں میں؟ کبھی شہزادی سے سنا ہے؟ تمہارا باپ نہیں کماتا, تمہارا باپ یوں نہیں کرتا, تمہارا باپ یوں, تمہارا باپ یوں, کبھی سنا ہے شہزادی کے زبان سے؟ جی تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم شہزادی کو روتے ہیں, ان کے درد کو, ان کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کرتے. بعض تکلیف شہزادی کی ہم مرد نہیں سمجھ سکتے, لیڈیز اور آپ ضرور سمجھ سکتی ہیں, عورتیں ضرور سمجھ سکتی ہیں کہ آپ پہ کیا گزری ہوگی, آپ پر کیا گزری ہوگی. جب در و دیوار کے بیچ میں آپ آئی ہوں گی, وہ کیل آپ سوچئے, میں نہیں بتا سکتا کیسا فیل ہوا ہوگا. آپ سنا ہوگا, آپ نے, اب تو ترقی ہو گئی ہے زمانے کی, سنا ہوگا کہ عام ہڈی ٹوٹ جائے
یا فریکچر ہو جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، لیکن پسلی جب ٹوٹتی ہے تو جب جب سانس لیتا ہے انسان تب تب تڑپتا ہے۔ شہزادی کتنے دن تکلیف میں رہیں جی؟ کم سے کم 75 95 بھی ہے نا جی؟ کبھی آپ نے شکوہ سنا انہوں نے شوہر سے شکوہ کیا ہو؟ اپنی ساری تکلیف بھول گئیں جب آپ نے دیکھا کہ وقت کا امام ہے، گلے میں رسی کا پھندا ہے، اپنی ساری تکلیف بھول گئی نا؟ بے ہوش ہو کے گری تھی، ساری تکلیف بھول گئی، اٹھ کے کیا کہا؟ فضہ، یوں نہیں کہا فضہ میری تکلیف ہے، مجھے کیا کہا؟ فضہ میری چادر لا دو۔ ٹھیک ہے، شہزادی اپنے وقت کے امام کو بچا لائی تھیں، شہزادی اپنے وقت کے امام کو بچا لائی تھیں، ولایت مدار شہزادی اپنے وقت کے امام کو، اس کی عظمت کو پہچانتی تھیں۔ کیا ہم اپنے وقت کے امام کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ کتنی تکلیف دیتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کو؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہر امت کے مسائل، روزمرہ کی باتیں اس کے امام پہ پیش کی جاتی ہیں؟ تو جب ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش کی جاتی ہوں گی، آپ سوچئے ذرا کہ کسی بہن کا نامہ اعمال جب پہنچے کہ یہ بے پردہ تھی اور یہ شادیوں میں اسٹریٹ بال کرائے ہوئے اس طریقے سے ڈانس کر رہی تھی، کیا لگتا ہوگا وقت کے امام کو؟ کسی بھائی کا جب نامہ اعمال دن میں اپنے وقت کے امام پہ پیش کیا جاتا ہوگا اور پھر جب یہ دیکھا جاتا ہوگا کہ یہ حرام کاری کر رہا تھا، یہ شراب پی رہا تھا جی، جس کو دیکھ کے کیا فرماتے تھے چوتھے امام؟ جب میں کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے باپ کا قاتل یاد آتا ہے۔ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال ایسا ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جائے؟ کتنی تک ہم کہتے ہیں کہ ظلم کیا، شہزادی پہ ظلم کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ شہزادی نے سب کچھ برداشت کیا لیکن کبھی اپنی اولاد، اپنی شوہر، اپنے جو فرض تھے اس سے نہیں بھولی؟ آخری وقت میں جس دن شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، گھر کا کام کیا تھا؟ آج میری ماں بہنیں اٹھ کے کہتی ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے گھر کا کام کرنا۔ کس نے سکھایا یہ جی؟ آج شوہر کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ آج اگر کسی سے کہہ دو کوئی ناراضگی ہے، کوئی بات ہوتی ہے گھر میں، تو ہٹ پھر کے لوگ کیا کہیں گے؟ بیوی کے حقوق سمجھنے چاہیے شوہر کو۔ کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے آ کے لڑکی کے گھر والوں نے یا انہوں نے کہ شوہر کے حق زیادہ ہیں، شوہر کے حق بھی تو سمجھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لڑکے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لڑکے غلط نہیں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، لیکن ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ اگر سسرال بری تھی اسے جنت بنا سکتی ہے، ایک عورت بنا سکتی ہے، اس میں اتنی طاقت، قدرت ہے جی۔ اور میں خود یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا میں یوں، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ یا تو جھوٹ بول رہی ہے یا وہ بیوقوف ہے، کیونکہ عورت میں اتنی طاقت ہے وہ ہر بات منوا سکتی ہے، عورت میں اتنی طاقت ہے وہ ہر بات منوا سکتی ہے جی۔ لہٰذا میری دست بستہ گزارش ہے کہ شہزادی اور اپنے وقت کے امام کو ہر وقت خیال رکھیں۔ ان شہزادی کی کنیز ہم اپنے آپ کو، یا شہزادی کا غلام ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کیا ہمارے کہنے سے کافی ہوگا؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور شہزادی کی مظلومیت کو سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس سے شہزادی راضی ہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، پروردگارہ تجھے شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ، پروردگارہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ تجھے شہزادی کے حق کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔